بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یوں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے واسطے گئے تو قوم اعمال کا وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرثد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچی اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرثد نے کہا کہ یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی۔ تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابع داری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا ہم اگر بغیر جانپے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل اور خفیف کرے گی۔ اب یہ کام جس طرح ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرثد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ مرثد نے کہا پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ ہود علیہ السلام کے خدا اگر ہود علیہ السلام اس بات میں سچے ہیں کہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے کہ ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے ابر کے ظاہر ہوئے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور قحط کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیابر کو اختیار کیا تو ابر کا ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا اور اس کے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمی انہوں نے آگے روانہ کیے کہ جلدی پہنچیں کہ لوگ اپنے اپنے تالاب اور حوضوں کو صاف کریں اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کریں اور خوش رہیں کہ یہ بدلی خواہش کے موافق برسے گی، اور خوش رہیں اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بدلی نہیں یہ بلا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی، یہ تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں تھے کہ وہ ابر ان کے شہروں کے کناروں پر پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ حق تعالیٰ نے ان باد عقیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کرتی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مسلط اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کرتے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط محکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کچاؤں میں بھرا کر باندھ دیا۔ لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کچاؤں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور اسی طرح وہ ہوا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا، کیونکہ وہ لوگ پہلوان تھے۔ خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے بحر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی کہ اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے، پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر خاری دریا میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں
اور کج رووں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بد باطنوں کے مسخرے اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر ہو کر رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو نہیں چھوڑتے، بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں، اور اپنی نصیحت اور واعظ اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہش مند نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ آدم کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر ٹپک ٹپک کر پارا پارا کیا، کوئی اپنے اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، ان کے مکانوں کو زمین کے ساتھ منہدم کر دیا، اور دوسرے ایک مقام میں حضرت ہود علیہ السلام کی ہمراہی و دائرہ کے اندر تھے، ان پر وہ ہوا باد نسیم معتدل ہو جاتی اور دائرے سے بہر کافروں کے لیے غضب اور قہر الہی تھی۔ عادیوں کے باغات مکان تباہ اور برباد ہو گئے، اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے بہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔ وادی برہوت کے قریب ہجر موت کے مشرقی حصہ شہر تاریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم عزیز دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلع وائس آفیشیل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔